Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, Saibzada Haidar Jan, welcome you all on behalf of Brains Institute. میں آپ سب کو برینز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آج کے اس بابرکت ایونٹ محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ایونٹ جو ہے جشن عید میلاد النبی، بیسط مسلمان اگر میں کہوں میرے لیے ایک آنر کی بات ہے اور برینز کے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور جس طرح آج ہمارے جو ہے بڑے یہاں پہ موجود ہے، ابھی تھوڑی ٹائم میں ان کے تعارف پہ بھی ہم آئیں گے. ایک آنر کی بات ہے برینز کے لیے کہ اس سیرت کے لحاظ سے جشن عید میلاد النبی کے مناسبت سے، اور خاص کر جو پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے عشرۃ رحمت العالمین کے مناسبت سے آج کا یہ پروگرام جو ہے انعقاد کیا گیا ہے. بیفور گوئنگ فارورڈ میں ریکویسٹ کروں گا مولانا قاری عابد صاحب کو وہ آیت تلاوت کلام پاک کے لیے. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. اور تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعت کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد بن احسان. حافظ محمد بن احسان بیٹا آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو. سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آئے بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ٹل جائے گا. کفر ایمان کے سانچے میں ٹل جائے گا. نام احمد وہ نام ہے جو
اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا، نام احمد وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نہیں، سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نہیں، سر جھکا کر جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا یا حبیب خدا، اس سے آگے جو جائے گا وہ جل جائے گا، نام احمد وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، حافظ محمد بن احسان، اور احسان بیٹا آپ کے باپ کو بھی میں داد دوں گا، کیونکہ صبح سے جب آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہم چاہتے کہ آپ جیسے جوان برینز کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آگے آ جائیں۔ میں بیفور پروسیڈنگ فارورڈ میں چاہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ ایک دفعہ درود شریف جو ہے سارے پڑھ لیں اور پھر ہم آگے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج اس محفل میں، اس باوقار محفل میں ہمارے ساتھ قاری صاحبان، مولانا صاحبان موجود ہیں، نعت خواں بھی موجود ہے۔ ہم جو ہے پروگرام کے ایونڈ میں ان کی طرف آئیں گے، لیکن میں سب سے پہلے آج آپ سب کا ایک دفعہ پھر آڈینس جو ہے موجود ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ میرے ٹیچرز موجود ہیں، اس سے بڑھ کر میرے سامنے جو ہے ذیشان صاحب ڈائریکٹر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے، ظفر اللہ صاحب جو ہے یہاں پہ موجود ہے، ڈائریکٹر صاحب، فہیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ابھی جو ہے پروگرام کی طرف آئیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے آج جو ہمارے چیف گیسٹ ہے سینیٹر صاحب، آپ کو سب سے پہلے مبارکباد۔ آپ کو بطور سینیٹر آپ جو ہے پہلی دفعہ برینز آئے ہیں، اور پھر اگر میں سینیٹر صاحب کے بارے میں کیا کہوں، انسان بھی پہلی دفعہ ہے۔ اچھا میں نور الحق قادری صاحب کے بارے میں کیا کہوں، جو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہہ دیا، اشرت رحمۃ للعالمین۔ وہاں پہ آج جو پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، عدنان قادری صاحب موجود ہیں۔ اس صوبے کو ایک اسلامک ٹریک پہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ دے کے، اور وہاں پہ مدارس ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے، آپ بھی کہ عدنان قادری صاحب سے جو میں نے سنا، آپ ہی کی رہنمائی ہے، آپ ہی کی سپرویژن ہے۔ اور جب آپ یس آئی نو سر، اور سینٹ میں اس سے پہلے عبد المالک صاحب نے جو ہے جس طرح آواز اٹھائی، اور اس دفعہ آپ جس طرح آواز اٹھائیں گے تو ہمیں فخر ہے کہ آپ جو ہے سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے، اور آج ہمارے ساتھ آپ جو ہے موجود ہے یہاں پہ۔
آج کا پروگرام جو ہے اس کے دو تین بڑے جو پہلو ہیں میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو جو سیرت کانفرنس ہے اس حوالے سے سیرت پہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بات جو ہے ہو جائے, اور ایک امپورٹنٹ چیز جو کل بھی ظفر صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, ایک پروگرام جو ہے حکمہ کے نام سے, اور پھر اس پروگرام کی لانچنگ جو ہے آج ہی ہوگی. پھر یونیورسل اسکول آف اسلامک مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات ہے, اور اس سے بڑھ کر جو میرے لیے خوشی کی بات ہے ظفر اللہ صاحب سے جب میں نے سنا مدارس اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اسکالرشپ اناؤنسمنٹ جو ہے, اور میں نے سر کو کہا کہ سر یہ تو ہم نیشنل ایکشن پلان کو فالو کر رہے ہیں, مدارس ریفارمز پہ جو ہے, جیسے میں نے کہہ دیا پروونشل گورنمنٹ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں روپے جو ہے مدارس ریفارم پہ اس وقت لگا رہی ہے. اور اگر میں غلط نہ ہوں تو انڈر دا سپرویژن آف نور اللہ قادری صاحب, عدنان قادری صاحب جو پروونشل منسٹر ہے, اس وقت 1200 سے 1200 پلس مدارس اسٹوڈنٹس کو اندر کیپیسٹی بلڈنگ ایڈی پر پروگرام جو ہے ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ آگے آ کے اس ملک کے ترقی میں اپنا کردار ادا کر. وی آل نو کہ اس وقت ہمارا صوبہ جن حالات سے اور پاکستان جن حالات سے ہو کے گزر رہے ہیں, تو اس میں مدارس اور مدارس کے طلباء کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یونیورسل اسکول آف اسلامک مینجمنٹ یا حکمہ پروگرام کے بارے میں تو ظفر صاحب کو میں بلاؤں گا, ایک ایسا ڈیزائن جو ہے بن جائے جس میں ہمارے مینجمنٹ اور اسلامک اصول کے لین دین جو ہے ایک ماڈرن طریقے سے, ایک مینجمنٹ طریقے سے, ایک سمارٹ طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے ود ریفرنس ہمارا SDG گول جو ہے کہ غربت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, اور ہم جتنا سپورٹ کر سکتے مدارس طلباء کو اتنا ہم کریں. اس پروگرام کے روح رواں فہیم صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے, لیکن میں اس وقت اس موقع پہ ظفر اللہ صاحب کو ریکٹر آف برینز انسٹیٹیوٹ کو میں بلاؤں گا, کیونکہ یہ انہی کا آئیڈیا ہے. روح رواں بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. کل جب سر کے ساتھ میری بات ہو رہی تو بہت اچھے طریقے سے سر اس کو ایکسپلین کرے. سر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آ کے مہمانوں کو ویلکم بھی کریں, لیکن جو آج کی جو لانچنگ آف پروگرام ہے اس پہ آپ جو ہے روشنی ڈالیں اور اس پہ بات کریں. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم لقد قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. میں آج کے اس بابرکت پروگرام جو عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک نیشنل کیمپین کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اس کو منا رہے ہیں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور اس سعادت کا ہم حصہ بن رہے ہیں کہ اس نیشنل پروگرام میں ہم آج اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ تمام سامعین, حاضرین محفل, خواتین و حضرات, اور خصوصاً اپنے آج کے صدر محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد فہیم خان صاحب, اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب سینیٹر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کا میں خصوصی شکر گزار ہوں کہ ان کی آمد کی وجہ سے آج یہ نشست جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہے. میں حضرت علامہ محمد اقبال کی بات سے بات آگے بڑھاؤں گا. وہ کیا خوب فرماتے ہیں, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. زباں پہ باری خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے زباں کے لیے,
کیا عظیم نام ہے، کیا عظیم ذکر ہے، اور کیا ایسی محفل ہے جس کا ہم حصہ ہے. ہمارے لیے اس سے کیا بڑھ کر سعادت ہوگی. عید میلاد النبی اگر کوئی عید ہوتی ہے تو عید میلاد سے بڑی کوئی عید نہیں ہو سکتی. اور اس حوالے سے یہ زمان و مکان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درود و سلام پیش کرتے ہیں وہ اپنی زبان تو آپ ہیں، لیکن انسان بھی پھر پرندوں کی طرح وہ چہچہاتے ہیں، اور ایسے چہچہاتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر اس سے نعت بنتی ہے، اور نعت بھی ایسی کہ وہ پھر ہمارے لیے ایک زمزمے بن جاتے ہیں. میں ایک ایسی ہی دلکش آواز کو جو نعت کی صورت میں میرے تک پہنچی ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شامل حال کروں گا. کیا خوب فرماتے ہیں کہ زمیں و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنن تمہارے لیے، یہ اہل جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں پہ تمہارے لیے. ہم آئے یہاں پھر تمہارے لیے، وہاں پہ اٹھیں گے تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود عدم حدوث و قدم جہاں میں ایام تمہارے لیے. کلیم و نجا، مسیح و صفا، خلیل و رضا، رسول و نبی، عتیق و وسا، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. پھر آگے سنیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولادت کل خدا کے لیے، تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. بہت بڑی نظم ہے، بہت بڑی نعت ہے، اور میں آپ کا وقت لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسپیکرز ہیں اور جن کے سننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود بھی بےتاب ہوا چاہتے ہیں. لیکن میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے آپ کا وقت اور خصوصاً مہمان خصوصی کی اجازت درکار ہے کہ آج جو یہ محفل یہاں پہ سجی ہے، ہماری تو دعا ہے کہ ہم غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا کسی طریقے سے شمار ہو، اور ہمیں یہ سعادت ہو کہ ہماری زندگی میں ہماری وراثت، ہماری جو لیگیسی ہے، اس سے یہ جو کام کا نبی مکرم نے آغاز کیا تھا اور دنیا کو ایک سورج کی طرح وہ ایک چمک اور دمک بخشی تھی، اس میں ہم بھی اس کی نور کا انعطاف بنے، اس کی نور کا جو ایک منعکس ہونے والا ایک ایسا معمولی ذرہ ہم میں بھی شمار ہو. تو اس حوالے سے میں اللہ بزرگ و برتر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے دن کی یہ جو محفل یہاں بھی ہوئی ہے، یہ ہمارے اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور توفیق کیا ہوگی. میں آج کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. یہاں پہ صاحبزادہ صاحب نے بات کی دارالحکمہ کے حوالے سے، جو ہمارا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ایفرٹ ہے
وہ کس طرح ہے، کیوں ہے، کیا ضرورت تھی، کیا اس کے توجیحات ہیں، کیا تعبیر ہے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن، کیا کوئی پلاننگ ہے، اور اس میں ہمیں آپ سے کیا درکار ہے، آپ سامعین سے کیا درکار ہے، اس حوالے سے میں ذکر کروں گا، لیکن فقط اس لیے کہ ہمیں آپ کی رہنمائی اور آپ کی سپورٹ میں جو ہم چلنے کا ہم نے یارہ باندھا ہے وہ ہمیں میسر آ جائے۔ میں حکمہ کے حوالے سے، جیسے کہ یہاں پہ اس کے اس مبارک دن کے ساتھ ہم اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور اپنے ایک ایفرٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس ایک نیشنل کیمپین میں آج کے دن اور آنے والے اوقات میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں، تو دارالحکمہ کی بات ہو رہی ہے۔ حکمہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزڈم سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی وزڈم جو ہے وہ قرآن کریم کی وزڈم ہے، اور وہ میں نے سب سے پہلے بات شروع کی یاسین والقرآن الحکیم سے، اور پھر حضرت علامہ کی بات میں کہ وہی فرقان، وہی قرآن، اور وہی یاسین، وہی طٰہٰ، اس پہ بات ہم نے شروع کی۔ تو وزڈم اور دارالحکمہ کے حوالے سے جیسے میں نے طرح یہ باندھی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے جو ہمیں ورثہ میں ملا ہے، اور مسلمان ہی اس کا سب سے بڑا وہ ایک دائی ہے علم کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس میں اب بات یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور پھر سمجھانا، سیکھنا اور سکھانا، اس کا حصہ بینگ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہم نے بننا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، بحیثیت انسان بھی ہے اور بحیثیت ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ بھی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ حکمہ جو ہے اس کو ہم مینجمنٹ سائنس کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں، کہ مینجمنٹ سائنس جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر یہ جیسے اس کی تاریخ ہے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ سائنسز آئی کیسے ہے، تو اس میں اس کی شروعات جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس میں پروفٹ میکسیمائزیشن اور اس حوالوں سے وہ عبارت ہے۔ وہ مینجمنٹ کے پروفیسرز بیٹھے ہیں، خواتین اور حضرات، لیکن ہم جب دارالحکمہ کی بات کر رہے ہیں، حکمہ ایکیڈمک پروگرام کی بات کر رہے ہیں، تو ہم رسول کریم، رسول مقبول کی ایک بات کو کہ آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ اب یہ جو آسانیاں ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پوری دنیا اس وقت ایک طرف اگر کیپٹلزم ہے، دوسری طرف کمیونزم ہے، اور اسلام برائے نام رہ گیا ہے، تو اس کے چنگل میں تمام انسانیت جو ہے وہ ایسے بلک بلک کے رو رہی ہے کہ خود یو جو ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرۂ ارض کو کیا ہوا، کہ ایک طرف سے کرۂ ارض پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور باد و باران کی ایسی ایک بات چلی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہر طرف، ایون شہروں کی حد تک جو کبھی پہاڑوں پہ وہ آشکار ہوتی تھی، وہ ہر طرف ہمارے یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں بھی وہ ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تباہی ہے یہ نیچر سے بھی زیادتی ہے اور انسانیت سے بھی زیادتی ہے۔ اس چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی آج جتنی ضرورت ہے وہ کبھی نہیں تھی، لیکن اس اسوہ میں جو ہم چیز تلاش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم جو ماخذ ہے تمام تعلیم اور تربیت کا،
اس کو آج کے کنٹمپریری ایجوکیشن کے ساتھ مربوط کرے اور مضبوط کرے اور اس کو نوجوانوں تک پہنچائیں. تو اس کے لیے حکمہ جو ہے یہ حکمہ کا ویژن ہے کہ آسانیاں پیدا کرے. جو تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہے، یعنی جو مینجمنٹ سائنس ہے، وہ ذات عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، آپ کی قومی اور بین الاقوامی زندگی ہو، اس میں ہر ایک اینگل کے ساتھ یہ ہم مینجمنٹ کو اس طریقے سے بروئے کار لائیں، اس سائنس کو اس طریقے سے بروئے کار لائیں کہ جو ہمارا خالق کائنات ہے اور جو ہمارے آقا نامدار ہیں، جو ہمارے راہبر و رہنما ہیں، وہ کل جب ہم ان سے ملیں گے تو ہم اس سے کچھ منہ دکھانے کے تو قابل ہوں. تو یہ اس کی انسپریشن ہے. اب اس حوالے سے مشن یہی ہے کہ ہم تعلیم کو، کنٹمپریری ایجوکیشن کو، ماڈرن یعنی جو ایجوکیشن ہے، اس کو ہم اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور اسوہ رسول کے ساتھ اس کو مربوط کریں. یہ ہمارا مشن ہے. اور آسانیاں پیدا کرنا یہ ہمارا ویژن ہے، اور وہ عین اسلام کے مطابق. پھر اب اس کا جو چارٹر ہے، اس میں حکمہ کا جو چارٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلامک وزڈم کو جو ہے ماڈرن مینجمنٹ کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد ہیومن کیپٹل کو ہم ڈیولپ کریں، اور اس میں ہم ایکیڈمک پروگرام سے میری مراد ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدارس کی جو ترویج ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ریفارم کا ایک سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھائیں. اس طریقے سے ایک ڈیوائن ایتھیکل انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشن، اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ایک لیونگ لیب کا کانسیپٹ ہے. میرے خیال میں کہ اب وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری بات طوالت پکڑ رہی ہے، اور اس کا میں معافی بھی چاہتا ہوں. لیکن محترم مہمان خصوصی کی نظر کے لیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے خیالات کا ایک عکس جو ہے ان کے سامنے آ جائے، اور وہ ہمیں اپنی جو ایک اسکالرشپ ہے، ان کا جو ایک ماشاءاللہ ایک سرکل آف انفلوئنس ہے، اس میں ہمیں اپنے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. اور یہ جو کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، اس میں ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کریں، بلکہ اپنے سرپرستی سے بھی نوازیں. تو یہ کام کا جو عنوان ہے، اس میں ہم نے کچھ اسٹریٹجک آرگنس کو کہ یہ کام، اب یہ جو آبجیکٹیو میں نے اسپیل آؤٹ کیے ہیں، یہ ہوگا کیسے. تو اس کے لیے ہم نے دارالحکمہ کا ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ تجویز کیا ہے، اور وہ ایک گلوبل تھنک ٹینک ہوگا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر دنیا کا اس وقت جتنے بھی مختلف یہ ہیومن جو کنسٹرکٹڈ نظام بنائے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا کا سارا بیلنس جو ہے نکل گیا ہے، صرف پاکستان کی حد تک آپ دیکھیں، ہمارے 25 کروڑ آبادی میں ہمارے پاس 15 کروڑ کے لگ بھگ ورکنگ ہیومن بینگز اویلیبل ہیں، اور اس میں صرف 7 کروڑ لوگ وہ ویج سلیوز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں صرف آپ سمجھ لیں کہ 2% لوگ وہ لوگ ہیں جو اس میں انٹرپرینیورس ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کے ساتھ وہ ایک اپنی اچھی زندگی جو ہے اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. تو یہ دارالحکمہ ایک تھنک ٹینک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک عموماً آپ نے ڈاکٹر صاحب بات سنی ہوگی انڈومنٹ فنڈ کی. انڈومنٹ فنڈ کو ہم نئی طرح دے رہے ہیں. وہ ایک المعون فنڈنگ کے حوالے سے جو بزنس سپورٹ فنڈ بھی ہوگا اور اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کو آگے بڑھائے گا. انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا پروگرام آپ کے ساتھ کبھی رکھیں گے. اس کے ساتھ ایک لیونگ لیب کا ہمارا کنسپٹ ہے جو ابھی اسلام آباد میں ہم نے شروعات کر لی ہے ڈاکٹر فہیم خان صاحب کی سربراہی میں. وہاں پہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آپ کو تھوڑا سا اپنا پروگرام وہاں بھی دکھا دیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الٹریٹ یا سیمی الٹریٹ لوگ ہیں, اور اس کو ہم ایک ایکسیلریٹڈ ایجوکیشن میں رکھ کے ان کو ویج سلیبس کی بجائے اپنے کاروبار دینا شروع کر دیں. اس کے بعد ایک حکمہ کا ایک جرنل ہوگا انٹرنیشنل, جتنا بھی ریسرچ گلوبلی ہو رہا ہے اسلام کے توسط سے اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے.
اور میں نے جو بات کی ہے اکانومی کے حوالے سے، فیتھ بیسڈ ایک اکانومی کا سلسلہ ہے جس پہ ڈاکٹر محمد فہیم خان صاحب کی ساری زندگی جو ہے ان سے عبارت ہے. انہوں نے 12 کتابیں لکھی ہے اور گلوبل سرکٹ میں لکھی ہے. اکانومی کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے، ناتا ہے. تو آج اگر ہم حکمہ کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف جناب میرے بھائی مرحوم تحسین اللہ خان صاحب کی زندگی ہے، جنہوں نے 30 سال اپنے پورے لائف سپین کو یہ علماء ان ڈیولپمنٹ کے ایک کنسیپٹ سے مربوط کر کے ایک مین اسٹریمنگ ڈیولپمنٹ میں ریلیجس سیکٹر کو مین اسٹریم کیا تھا. اور انہوں نے پیس بلڈنگ کے لیے گلوبلی، نیشنلی اور لوکلی کام کیا تھا. تو ایک طرف سے جناب محمد فہیم خان صاحب کا کام ہے اکانومی پہ، اور دوسری طرف سے تحسین اللہ خان کا کام ہے. اور پھر اس ناچیز کا جو ساری زندگی ایک ایجوکیشن سرکل میں اور اس حوالے سے ایک سوشل انٹرپرینور کے طور پہ جتنا بھی میرا کام ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے حکمہ کے ساتھ اس میں بامسمہ کر دیا ہے، اس کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. تو یہ کچھ ویسے آرگنز ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یونیورسٹی میں ایک اورک کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن سے مربوط ہوتا ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ تمام مدارس کے لیے ہم برینز انسٹیٹیوٹ ایز این آرک کے طور پہ کام کرے گا. اس میں مدارس کے حوالے سے یہ تحقیق کرنا، ان کے کوالیفیکیشن پہ نظر ڈالنا اور اس کوالیفیکیشن کو نیشنل فریم ورک کے ساتھ مربوط کرنا. ابھی ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن، ایک بورڈ آف اسٹڈی یا کریکولم بورڈ ہم نے بنانے کا وہ کر لیا ہے، ریزالو کر لیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو مدارس کے جتنے بھی یہاں سے ڈگریز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے یہ لیٹسٹ کنٹمپریری ایجوکیشن کے ساتھ مربوط کریں گے تاکہ اس کے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جابس کے لیے ان کو تمام جو اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف رسائی حاصل ہو سکے. اس طریقے سے کوئی بھی اس اورک کے حوالے سے ہم اپنے کام کو انشاءاللہ دیکھیں گے. کوئی بھی پروجیکٹ کا حوالہ ہو، کوئی بھی کنسلٹنسی کا حوالہ ہو، یہ ادارہ جو ہے انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا پیس کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے ان تمام جو امور کو آگے بڑھائے گا. اور یہ آج کے دن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میرا جو ایک الحمدللہ کہ آپ کے سامنے اور اس کے کہ میں یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ دارالحکمہ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ بنے گا، اور جس کی شروعات آج ہم نے اس مبارک دن کے ساتھ ایک نیت باندھ لی ہے. کچھ پروگرامز ہم نے، ایک ڈگری اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں MS کی ڈگری، اس کے ساتھ ایک کچھ کورسز ہم شامل کر رہے ہیں 20 پروگرام میں اکنامکس کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. ایک ڈپلومہ ہم اسلامک بینکنگ کے حوالے سے شروعات کر رہے ہیں، اور ایک اور ڈپلومہ جس کی ہم ابھی یہاں پہ نیشنلی اور پھر دبئی میں ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کا پروگرام بنایا ہے، اس کے ورکشاپ ہوں گے. وہ اسلامک تھاٹ لیڈرشپ پہ ہم کام کریں گے کہ کس طریقے سے جو اس وقت دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں اسلام ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے. یعنی آپ اسلامک بینکنگ کو دیکھ رہے ہیں، وہ چھا گئی ہے، لیکن سٹل وہ پھر فہیم خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے آگے بڑھنے کا کیا سکوپ ہے، کیا راستہ ہے اور کیوں ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان خصوصی جو شفقت، جو محبت ہمیشہ انہوں نے دی ہے، اور میرے بہت ایک ناچیز کال پہ مطلب کال کے جس طریقے سے آئے ہیں، تو میرے پاس وہ الفاظ ممکن نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ان کی یہاں پہ آمد جو ہے یہ تاریخ کا حصہ ہوگی. اور میں فہیم خان صاحب کا، آپ تمام مہمانان گرامی کا، اور جو ہم نے ممبر فیکلٹی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اقبال کے اس شعر پہ کہ بمصطفیٰ برساں خویش، بمصطفیٰ برساں خویش راکدی ہم اوست،
اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی است. بہت شکریہ جی, بہت نوازش. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. میں صرف اتنا کہوں سر, یہ کار خیر جو ہے, یہ دین کی خدمت جو ہے, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہے اپنے دل میں یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ برینڈز کے اس پلیٹ فارم اور آپ کا جو یہ آئیڈیا ہے, ایک ویژن جو ہے, سارے آپ کے ساتھ ہوں گے, مل کے اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے اس پروگرام کو کامیاب سے کامیاب تر جو ہے وہ بنائے گا. میں بیفور پروسیڈنگ فردر, ظفر اللہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی, میں مہمان خصوصی کے ساتھ آئے ہوئے مہمان, ان کے اسٹاف ممبر کو بھی میں خوش آمدید بھی کہوں. سوری میں ارلی میں آپ کی طرف دیکھ کر میں آپ کو بھی ویلکم کروں گا آج کے اس محفل میں. آج دارالحکمہ اور اسلامک اسکول آف مینجمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے, ظفر اللہ صاحب نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی, لیکن اس پروگرام کے روح رواں, اس پروگرام کے کپتان اور اس پروگرام کا پورا جو ایک کنسیپٹ جو ہے, ایک بیک گراؤنڈ آئیڈیا جو ہے, اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فہیم صاحب موجود ہیں. میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے کچھ اس موضوع کے لحاظ سے اس پہ روشنی ڈالیں. اگر آپ وہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آنے, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس مبارک موقع پر تو بہت ہی کچھ کہنے کو دل کرتا ہے, لیکن وقت کی کمی بھی ہے. اور پھر ہمارے پاس جو مہمان ہیں اس وقت نور قادری صاحب, ان سے کچھ زیادہ سننا چاہیں گے, رہنمائی لینا چاہیں گے, بجائے اس کے کہ میں بولنے پہ وقت ظاہر کروں. لیکن ظفر اللہ خان صاحب نے جو چیزوں کا ذکر کیا ہے اور میرے حوالے سے کیا ہے, تو ان کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کے ساتھ, اور پھر ہم ڈاکٹر نور قادری صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ. یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان سب اللہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعریف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. کس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ان کو اللہ کی آیتیں سکھائے, کہ انسانوں کو پاک کرے, کہ کتاب اور حکمت کو سکھائے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم سبھی جاہل تھے, گمراہ تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کتنی خوشلوبی سے ادا کیا ہے, اس کا تو ذکر کرنا تھوڑے سے وقت میں ناممکن ہے. لیکن اس کو ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ علیہ میں کتنی خوش اسلوبی سے یہ سارا ادا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی, کہ کتاب بھی سکھائی ہے, حکمت بھی سکھائی ہے, پاک بھی کیا ہے, اور اندھیروں سے نکالا ہے, جہالت کے اندھیروں سے, گمراہی کے اندھیروں سے نکالا ہے. والذی ینزل علی عبدہ من ظلمات اندھیروں سے نکال کے لائے ہیں, روشن کیا ہے, پوری کائنات کو روشن کیا ہے, اس کرۂ زمین کو روشن کیا ہے. یہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں یہاں کر کے دکھایا ہے اور اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے ہیں. لیکن شیطان نے اپنا کام شروع رکھا ہے, جس کے لیے اس نے تہیہ کیا ہوا تھا, اور اس نور سے جو 1000 سال تک دنیا میں پھیلا رہا ہے, وہ اب نور سے انسان اس نور سے نکلتا جا رہا ہے, اور ظلمات کی طرف اس کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے, جہالت بھی بڑھ رہی ہے, اخلاق بھی تباہ ہو رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے, بھوک بڑھ رہی ہے, ظلم بڑھ رہا ہے. ہر وہ چیز جو
گمراہی میں سے ہو رہی تھی اسی گمراہی کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. نظام جو ہے شیطان کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اسی گمراہی میں جس میں پہلے تھے یہ اسی طرف لے جا کے چھوڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دکھائے گا کہ کلمۃ اللہ العلیٰ ہیں. اور اس کے لیے اب میں دو چار ہی باتوں کی طرف جاؤں گا کہ اس وقت جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں اور ان کا تعلق معیشت سے ہے. شیطان نے تو بہت کوشش کی کہ وہ عبادت سے لوگوں کو ہٹا دے، شرک سے ہٹا دے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی تھی وہ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو شرک اب اس صورت میں نہیں ہو رہا کہ جس طرح بت بنائے جاتے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی، اب وہ تو نہیں ہو رہا. عبادتوں کا بھی لوگ کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے ہیں. اب عبادت کے بھی کوئی اس کو بھی کہنا کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے جو کام کیا ہے وہ معیشت کو تباہ کرنے کا کام کیا ہے. معیشت میں پھنسا دیا ہے ساری انسانیت کو. غربت بھی بڑھ رہی ہے، ظلم بھی بڑھ رہا ہے، انیکوالٹیز بڑھ رہی ہیں، بس جو کچھ ہو سکتا ہے اور معیشت کے حوالے سے وہ شیطان کر رہا ہے. اور دوسرا کام جو کیا ہے وہ اخلاق تباہ کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو چیزیں لے کے آئے تھے، معیشت ٹھیک کرنا ہے اور اخلاق ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ قرآن بھی اسی طرح شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم ہدایت مانگو تو ہدایت پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. عبادت کرو اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو استعمال کرو. اس کے علاوہ تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کا رزق کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور شیطان نے اب اس عبادت کو تو چھوڑ دیا کہ چلو کرتے رہو، تم عبادت جیسے کرنی ہے، میں تمہیں رزق کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں کرنے دوں گا صحیح طریقے سے، میں اسی کو غلط راہ میں ڈال دوں گا. اور اب وہ ایسی غلط راہ میں ڈال دیا ہے اس نے کہ اس وقت ساری دنیا جس میں ہم سب مسلمان شامل ہیں ایکسیپٹ نوح القادری صاحب جیسے اور چند اور نیک لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کے علاوہ باقی ہم سب سودی نظام کی تقویت بھی دے رہے ہیں اور اس کو استقامت بھی دے رہے ہیں. اور چاہے ہم لاکھ کہیں نہیں ہمارا تو سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو نہیں سود دیتے ہیں نہ دیتے ہیں، نہیں ہے. آپ اپنے ہر کام سے، ہر معاشی کا کام جو آپ کر رہے ہیں رزق کمانے کے لیے، رزق کو خرچ کرنے کے لیے، رزق کو استعمال کرنے کے لیے، وہ سارا کا سارا سودی نظام کو تقویت دے رہا ہے، اس کو استقامت دے رہا ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ نظام کو کہیں گے کہ اب نظام کیا ہے وہ تو لوگ ہی بناتے ہیں. یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اس وقت جو نظام بن گیا ہے اس کو جتنا مرضی آپ کہہ دیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس میں رہے ہیں. اگر اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہم معاشی طور پہ تباہ ہو جائیں گے. ایک تو میں اسی کی بات کرنا چاہوں گا کہ دارالحکمہ قرآن سے اور سنت سے رہنمائی لے گا اور ایسے علماء کے ساتھ جیسے نور القادری صاحب تشریف لائے ہیں ان سے ہدایت لے گا کہ نظام بدلنے میں تو بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور نظام ایسا ہو گیا معاشی نظام کا کہ اگر آپ نے اسے بدلنے کی کوئی کوشش کی ایک دم کہ یا راتوں رات یہ ہو جائے یا مہینوں میں ہو جائے سالوں میں ہو جائے، ناممکن ہے. اس کو شاید آپ لوگوں کو اتنا سمجھنا آسان نہ ہو. میں جو معیشت سیکھتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں مجھے سمجھ آ گیا کہ نظام معاشی نظام کو کرنے کے لیے جب تک عوام لوگ قدم نہیں اٹھائیں گے اللہ کی مدد ساتھ نہیں آئے گی. ما یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
نہیں آئے گی. تو اس کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. تو دو ہی چیزیں ہم نے دارالحکمہ میں، دو چیزوں کو ہم نے کرنا ہے کہ اس سودی نظام سے کہ نکلنے کا کیا طریقہ کیا ہے. نکلیں گے یا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے. کلمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے ثابت کرنا ہے. لیکن جب یہ ثابت کریں گے تو ہم اللہ کرے کہ ہم اللہ اور رسول کی سائڈ پہ ہو جائیں، ان کی طرف ہو جائیں. اس وقت ہم اللہ اور رسول کے دشمنوں کی سائڈ پہ ہیں. سودی نظام جو ہے یہ اللہ اور رسول سے دشمنی ہے. صاف اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے، اللہ سے ڈرو، اگر نہیں باز آتے تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ سمجھو. اور ہم سب، میں بھی اور ہم سبھی اللہ ماشاء اللہ سب جیسے کچھ اور لوگ نہیں ہوں گے، وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم سب اللہ اور رسول کے دشمن کے ساتھ ہیں. ہم قیامت کے دن کیا کہیں گے جا کے کہ یہ نظام میں اللہ اور رسول سے جنگ ہو رہی تھی، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نظام خراب تھا. ہم نظام میں ہم کیا کرتے تھے؟ تو نظام بھی تو انسان ہی بناتے ہیں. آپ نے کوئی کوشش کی؟ یہ دارالحکمت سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ آپ کو ایک راستہ دکھائے گا کہ جس سے روشنی کتاب اور سنت سے لے کے، کتاب اور حکمت سے لے کے سمجھ کے ایک راستہ دکھائے گا کہ آپ وہ قدم ایک اٹھا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو قدم اٹھایا، ہم یہ کرنا چاہتے تھے لیکن شیطانی قوتوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا گا، تو شاید ہماری نجات ہو سکے. ایک تو یہ بات بتائیں گے. دوسرا، کتاب اور حکمہ، علم اور وزڈم. بین اسٹریٹ انسٹیٹیوٹ نے علم کا لیا ہے، قدم اٹھایا ہے اس کے اوپر کہ علم کو سکھانا ہے. علم اس وقت ساری دنیا میں جو سکھایا جا رہا ہے اس میں سے اخلاق کو نکال دیا گیا ہے. منافع اور پاور، یہ دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ انسان کچھ سیکھ کے نہیں آتا یونیورسٹی سے. ظفر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ کتاب اور حکمت سے جو سبق حاصل کرنا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ علم کو میں اخلاق شامل کرنا ہے. اور یہی مقصد ہوگا اس کا یونیورسل اسکول آف اسلامی مینجمنٹ کو قائم کرنے کا. جو ضرورت یہ ہے کہ اخلاق شامل کرنا ہے علم میں. سائنس جو ہے وہ اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہے. اخلاق کے ساتھ ہی سائنس کا ایک کوئی مقصد ہوتا ہے، ورنہ سائنس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کام کرے گا. اور اس میں اسلامی اسکول آف مینجمنٹ ایک ڈگری بنائے گا. اس کا نام ہوگا BS in اسلامک مینجمنٹ. اسلامی مینجمنٹ کیا ہے؟ اس وقت جو مینجمنٹ ہے وہ صرف بزنس کی ہے، معیشت کی ہے، فائنانس مال کی ہے، فائنانس کی ہے، ان سب چیزوں کی ہے. اس میں سے اخلاق جا چکا ہے. ان میں سے اخلاق کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. پروفٹ اور پاور، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. بزنس میں بھی، مینجمنٹ میں بھی، لیڈرشپ میں بھی، ہر چیز میں. تو ہمارا اسکول آف اسلامک مینجمنٹ دارالحکمہ کے اندر اس کے بھی کام کرے گا. اب میں سود نظام کے بارے میں بتاتا ہوں. اور ہمیں نور قاضی صاحب سے بہت ہی رہنمائی کی ضرورت ہو گئی ہے. ظفر اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے معاون کا. معاون کو میں سمجھاتا ہوں. میں کیا سمجھاؤں گا جو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے 200 نمبر. یسألونک ماذا ينفقون. پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کرو اور خرچ کرو رزق میں سے جو میں دیا ہے. تو رزق خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کریں؟ رزق خرچ کریں تو خرچ تو کریں، ہم سبھی خرچ کریں، کون کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے خرچ کرو، اپنی ضرورت پہ جو کچھ کرنا چاہ رہا پوری کرو.
اپنی ساری ضروریات پوری کرو، جو بچ جائے وہ ان کو دو جن کو میں نے کم رزق دیا ہے، ان کی مدد کرو۔ ماذا ينفقون قل العفو، کہ جو آپ کے پاس بچ جائے، جو میں نے آپ کو رزق زیادہ دیا ہے اس میں سے اگر کچھ بچ جائے تو جس کو میں نے کم دیا ہے اس کو ان کی مدد کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اب میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن کو میں نے رزق زیادہ دیا ہے وہ اپنی عزت سے رہ کے خرچ کر کے جو کچھ بچے اس کو ان کو جن کو رزق دیا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ پورے نظام نے یہ کر دیا ہے کہ عزت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا تھا لقد کرمنا بنی آدم، عزت تکریم کے لیے پیدا کیا تھا، اور اس وقت انسان جو ہے وہ ذلت میں چلا گیا معیشت کے لحاظ سے۔ صرف چند لوگ معیشت چلاتے ہیں ساری دنیا میں، اب باقی سب ان کے ویج سلیوز ہیں، غلام ہیں جو تنخواہ اور اجرت پہ گزارا کرتے ہیں کہ تنخواہ اور آمدنی ملے گی تبھی وہ زندہ رہ سکیں گے خوشحالی سے، ورنہ وہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور اگر تنخواہ لیں گے یا اجرت لیں گے تو وہی کام کرنا پڑے گا جو ان کو کہا جائے گا، ورنہ تو نکال دیا جائے گا۔ اور جو کہا جائے گا وہ جو کام وہی ہو رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے، منافع اور پاور حاصل کرو۔ تو غلام ہو کے رہ گئی ہے انسانیت ساری کی ساری سوائے چند اشرافیہ کے۔ اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہے محبوب الحق، جن کو نوبل پرائز ملا تھا نہیں دیا، جب انہوں نے سیکنڈ پلان بہت سکسیسفلی کیا تھا تو وہ خوش نہیں تھے کہ نہیں اسے ترقی نہیں کہتے، یہ ترقی نہیں ہے۔ اس وقت انہی کی بیگم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ صرف 22 خاندان کا اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور انہی کے حوالے سے سب کو پھر رزق مل رہا ہے، سبھی کو ملازمت ملتی ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ظلم اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے۔ اور یہ سورہ معاون یا جو ذکر کی ظفر صاحب نے سورہ معاون میں ہے کہ جو لوگ یتیم اور مسکینوں کو کی طرف بھی نہیں دیکھتے، ان کی مدد نہیں کرتے، وہ یعنی دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ دین کو جھٹلانا ہے سورہ معاون جو ہے کہ وہ انکریج بھی نہیں کرتے، وہ ترغیب بھی نہیں دیتے لوگوں کو کہ بھئی یہ غریب ہے، یہ بھوک ہے، یہ غربت ہے، یہ جہالت ہے، یہ ہے، ان کی کوئی مدد کی جائے۔ یہ نظام نے ختم کر دیا ہے۔ اس نظام کو ختم کرنے کے دارالحکمہ کیا کرے گا؟ سورہ معاون کے حوالے سے جو آیت نمبر بقرہ کی میں نے پڑھی تھی، یسألونک ماذا ينفقون، کہ جو بچ جائے اسے خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ ضرورت مندوں کے اوپر، وہ بھی 215 آیت میں وہ بھی انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے۔ تو یہ سورہ معاون ہے، سورہ بقرہ ہے، اس میں پوری ہدایت ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے دنیا میں عزت کے ساتھ گزارنے کا، صرف ویج سلیو نہیں بننا ہے۔ تو لیکن وہ کیوں نہیں چاہ سکتے کہ یہ جو فالتو پیسے بچ جاتے ہیں اس کا یا تو ہم بینک میں جمع کر دیتے ہیں، یا ہم بغیر کسی منصوبے کے ہر غریب کو دے، جو غریب نظر آئے اسے دے دیتے ہیں، جو مانگے اسے دے دیتے ہیں، اور اسی نے سارا نظام، معاشی نظام ختم کر دیا، غیر اسلامی بنا دیا ہے۔ جو بینک فالتو پیسہ ہم بینک میں رکھتے ہیں، بینک اس سے کریڈٹ کریٹ کرتا ہے، بینک اسے استعمال بھی نہیں کرتا، وہ پڑا رہتا ہے ان کے خزانے میں پڑا رہتا ہے، اس پہ وہ صرف چیک لکھ دیتے ہیں۔ اگر میں نے 1000 روپیہ جمع کرایا ہے بینک میں تو وہ بڑا خوش ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے گا، جب آپ کہیں گے ہم دے دیں گے آپ کو، آپ بھی فکر نہ کریں، آپ ہماری تو فالتو ہے، ہمیں کبھی تو ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ وہ اس پہ چیک 20,000 کا لکھتا ہے، چیک لکھتا ہے، صرف دیتا نہیں 20,000، چیک لکھتا ہے، اور اس چیک کو صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو، امیروں کو دے دیتا ہے۔ یہ نظام ہے۔ اسی وجہ سے یہ چند خاندان جو ہیں، اصل میں وہ معیشت سارا پیسے جو ہم جمع کرتے ہیں بینکوں میں،
اس کا 20 گنا کر کے وہ چند اشرافیہ کو جو بینک کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے. وہ پھر اکانومی بناتے ہیں, اس سے ہمیں ملازمتیں ملتی ہیں, اس سے ہمیں چھوٹا موٹا کاروبار بھی مل جاتا ہے. یہ معاون جو ہے, یہ معاون استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو تھوڑی سی چیزیں, یہ معاون میں اسی معاون, اب یہ معاون کا مطلب ہے جو تھوڑے سے پیسے آپ کو بچ جاتے ہیں آپ اس میں بینک میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے یہ معیشت جو ہے اس طرح تباہ ہو رہی ہے. تو اس معاون کو کیسے استعمال کرنا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میرے پاس 1000 روپے اگر میں بینک میں نہیں کروں تو اکانومی کو کیسے فرق پڑے گا. اکانومی کو کچھ نہیں ہوگا, 1000 روپے سے میں کیا اکانومی کروں گا. جی اشرافیہ کو اگر 20,000 بن کے چیک مل رہا ہے تو معیشت کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ نظام بن گیا کہ جس سے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی بات کیا ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو حکمت سکھائے گا, کتاب بھی سکھائے گا, قرآن بھی سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا. حکمت کے لیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ تو موضوع بہت بڑا ہو جائے گا اور اس وقت ٹائم ہمارے پاس نہیں. ہم نے نور اللہ قادری صاحب کو بھی سننا ہے. کیا ہے حکمت کہ خیبر کے جب فتح ہوئی تھی تو کچھ صحابہ کو زمین ملی تھی, تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم اس کا کیا کریں گے, ہم تو مدینہ واپس جا رہے ہیں. حضرت صاحب نے کہا وقف کر دو اور اس کی آمدنی صدقات کر دو. یہ ہم اتنی بڑی رہنمائی ہمارے پاس ہے, حکمت موجود ہے کہ جو پیسے ہمارے پاس بچ جائیں اس کو وقف بناؤ, اوقاف بناؤ, جس سے جو آمدنی ہو اس سے غریبوں کو اور ان کی مدد کرو. اسی پہ میں آج بڑا خوشی ہوئی ہے کہ نور اللہ قادری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اسی کو وقف کو اور معاون کو اس کو استعمال کر کے ہم ایک ولیج ماڈل ولیج بنانا چاہ رہے ہیں جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوگی. اس ماڈل میں ہم نے پورا اسلامی معاشی نظام دکھانا ہے جو معاون سے اور اوقاف کے ذریعے دکھائے گا کہ اکانومی اس طرح چلتی ہے. یہ دارالحکمہ کے دو کام ہوں گے کہ ایک تو علم کا ایک ڈگری دی جائے گی مینجمنٹ سائنس کی, اور دوسرا جس کو ضرور اللہ خان صاحب نے نام دیا ہے لیونگ لیبارٹری, ایک ماڈل بنانا ہے ہم نے, جس کو میں اب کوشش کر رہا ہوں مولانا حضرت قادری صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے کہ بلد الامین کا ماڈل, ایک ریاست مدینہ کا ماڈل, وہ ہم نے بنانا ہے. اور ایک جگہ جو ہم نے ڈھونڈی ہے وہ پہاڑوں کے نزدیک ہے تو ہم اس کو نام بھی دینا چاہتے ہیں, ایک قریہ جبل الطور بنائیں گے کا نام دے دیں گے اس کو کیونکہ پہاڑوں میں موجود ہے. یہ تفصیل بعد میں بات ہوگی. تو میں یہاں ختم کر دیتا ہوں, اس سے زیادہ بات کروں گا تو ہم اپنا نور حضرت صاحب کو ٹائم لے لیں گے, تو ہم ان سے سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا, شکریہ, جزاکم اللہ. سر تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. اور آپ کے باتوں کے بعد ہوسٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے سمری نکالے, کیونکہ آپ نے جو باتیں کی, میں صرف اتنا کہوں گا کہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے, ہم نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے. یہ جو باقی تو آپ کی سارے باتیں جو ہے وہ لکھنے کی وہ تھی. میں یہاں پہ بیفور پروسیڈنگ فردر میں شکریہ ادا کروں گا افغان ٹی وی کا جو یہاں پہ موجود ہے, اور ہمارے برینچ انسٹیٹیوٹ کے پروڈکشن ٹیم ضیاء بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج کا یہ پروگرام پشاور سے پوری دنیا کے سامنے ڈیجیٹل ورلڈ ہے, پوری دنیا کے سامنے یہ پروگرام انہی کی بدولت جو ہے وہ آگے جائے گی. سو آئی ایم تھینکفل ٹو یو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آج کے محفل کی ایک رونق, ایک روشنی جو ہے یہاں پہ موجود ہے سینیٹر نور الحق قادری صاحب. اور سر میں اگین دوبارہ آج سے ہفتے پہلے ایک میٹنگ کی ذکر کروں گا جو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, متحدہ علماء بورڈ کی تھی. آپ کا ہی ایک آئیڈیا تھا, عدنان قادری صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور چیف منسٹر صاحب نے جب اس بات کو اپروو کیا اور اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے
کہ یہ سیرت جو ہے سیرت کانفرنسز صرف اس ہفتے میں نہ ہو، اس کو تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول تک، ڈویژنل لیول تک لے کے جائیں اور پورا سال جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو سمجھے۔ سر آج دارالحکمہ اور اسلامک یونیورسٹی اسکول آف اسلامک مینجمنٹ کے بارے میں ظفر اللہ صاحب، فہیم صاحب نے باتیں کی، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور میں چاہوں گا کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی پہ بھی جو ہمارے لیے ایک مثال ہے اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ میں دعوت دوں گا سینیٹر نور الحق قادری صاحب کو۔ سر پلیز آپ آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے اس بزم کے مجلس کے صدر گرامی قدر جناب ڈاکٹر فہیم صاحب، اور اس روحانی وجدانی مجلس کے میزبان اور روح روان میرے محترم، میرے بھائی، میرے دوست جناب ظفر اللہ خان صاحب، تشریف رکھنے والے تمام اہل علم، اہل فکر، اہل دانش، خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی عام دینی اجتماع ہوتا ہے، وہاں تو ہم خطابت کے شاہسوار ہیں، لیکن جب اہل علم کے ساتھ گفتگو ہو اور ایکیڈمک لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، تو حافظ سعدی نے کہا تھا کہ جب آپ اہل دنیا کاروباری لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنا وضع قطع، لباس، کوٹ، واسکٹ، بوٹ، گھڑی، موبائل، یہ چیزیں آپ ٹھیک ٹھاک رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا سوٹ کتنے پیسوں کا ہے، کس برانڈ کا ہے، یہ بوٹ کس طرح کے ہیں، گھڑی کون سی ہاتھ پہ ہے، اور آج کل موبائل کون سا ہے۔ سعدی بابا فرماتے ہیں کہ جب آپ اہل علم کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے سوٹ اور کوٹ اور بوٹ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ آپ کی زبان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا بکتا ہے، کیا کیا بولتا ہے، تو آپ کو پھر اپنے زبان کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ پھر سعدی بابا فرماتے کہ ایک طبقہ ہے اہل اللہ کا، عارفین کا، جو وہ سوٹ بوٹ کو بھی نہیں دیکھتے، ظاہری وضع قطع کو بھی نہیں دیکھتے، اور زبان پہ بھی وہ گرفت نہیں کرتے۔ ان کے ہاں جب آپ جائیں تو خلوص کے ساتھ جائیں، دل کو صاف کر کے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے نیت اور دل دکھاتا ہے، پھر وہ اس پہ ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجلس میں بہت سے مجالس کو اٹینڈ کر چکا ہوں اس ربیع الاول میں، اور میں اس حوالے سے اپنے آپ کو
خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جب بھی حضور کی یاد کے حوالے سے کوئی مجلس ہوتی ہے تو مجھ ناچیز کا نام اس میں لکھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کا نسبت اور آپ کا نام حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی گرامی کے ذکر سے ہو۔ ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا جو ملکی کمپین ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور بے شک ہے۔ جو ملکی سطح پر الحمدللہ پاکستان میں پچھلی بھی اور خاص کر 2018 سے عشر رحمت للعالمین کو منانے کا جو اہتمام کیا گیا ہے، آج کا یہ مجلس اس کا حصہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم امہ کا حصہ ہیں۔ اور جو انٹرنیشنل کیمپین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ اور شخصیت کو عالم انسانیت سے متعارف کرانے کا، ہم اس کا بھی حصہ ہیں۔ میں کل ایک ویڈیو ایک دوست نے بھیجی تھی، اور قاہرہ مصر کے ایک روڈ پہ ایک عیسائی مسیحی پادری راہب وہ کھڑا ہے، جو پادریز کا اپنا لباس ہے، اس لباس کو زیب تن کیے ہوئے، اور اس میں نیچے صلیب کا جو ان کا مذہبی علامت ہے وہ بھی لٹکائی ہوئی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ وہاں پہ بچوں میں، خواتین میں جو رستے چلتے ہیں، ٹافیاز اور چاکلیٹ تقسیم کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ کل عام وانتم بخیر، مبروک مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی یوم ولادت آپ کو مبارک ہو، اور آپ اللہ کرے پورے سال خیریت سے ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر ہماری سوسائٹیز میں یہ احترام ہو ایک دوسرے کے مذاہب کا، ایک دوسرے کے دین کا، ایک دوسرے کے عقیدے کا۔ مجھے اکثر جب میں منسٹر تھا تو ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، تو ہندوؤں کو، پاکستان کے اقلیتوں کو سارے کے ہاں میں ان کی طرف جاتا تھا، تو ہمارے علماء حضرات بڑے نکتہ چین ہوتے تھے۔ کبھی وہ مجھے مندر میں دیکھتے تھے، کبھی کسی کلیسا میں، گرجے میں کوئی تقریب ہوتی تھی، میری فرائض منصبی میں شامل تھا کہ ان کی تقاریب میں چلا جاتا۔ وفاق کی سطح پر یہ وزارت اور وہ پورٹ فولیو میرے ساتھ تھا، تو مجھے اکثر میرے ہی اسٹوڈنٹ کہتے کہ آپ ادھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا کے لیے ہیں، باقی وہاں ان کا کیا ہونا ہے، ہمارا کیا ہونا ہے، وہ الگ سوچتے ہیں، ہم الگ سوچتے ہیں، لیکن اس دنیا میں، ایک ملک میں، ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، تو ہم بھائیوں کی طرح رہیں، اچھے انسانوں کی طرح رہیں، اچھے دوستوں کی طرح رہیں۔ اور پھر میں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول سناتا تھا کہ ہر دوسرا بندہ آپ کا بھائی ہے، اما اخاک فی الدین، یا تو وہ آپ کا دین کا بھائی ہے، یا وہ آپ کا انسانیت کا بھائی ہے، ان دو بھائیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ وہ ہمارے انسانیت کے بھائی ہیں، اور یہ رواداری اور احترام باہمی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ ہم اگر ربیع الاول کو، خاص کر 12 ربیع الاول کو، اور میں آپ کو گزارش کروں کہ 12 ربیع الاول کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا
ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک عظیم شخصیت پیدا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا مصلح ہو، کوئی بہت بڑا فیلسوف اور فلسفی ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی بہت بڑا تاریخ دان ہو، کوئی بہت بڑا عادل حکمران ہو. اس کے لیے بے شک تاریخ ایک لمحے کے لیے رکتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی ہے کہ اس ٹائم اس وقت فلانا پیدا ہوا تھا، بس ایک لمحے کے لیے. لیکن حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی انسان کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہو، وہ مکہ مکرمہ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی اس گھر کو اور اس صبح کی طرف دیکھے گا. یہ انسانیت کو لیے، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اگر کوئی اجالا ہے تو وہ اسم محمد کا ہے. عبدالرحمن پشتو کے مشہور شاعر رحمان بابا فرماتے کرڑاں دے پیروی د محمد دا گڑ نشت پہ جہان بلرنا. کوئی روشنی اگر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا ہے، آپ کی سنت کا ہے، آپ کی پیروی کا ہے. یہ روشنی اگر درمیان سے ہٹ جائے تو پھر کوئی دوسری روشنی بچتی ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگر ہم 1500 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس سال ہو گئے، 1500 سال بعد بھی ہم آپ کی شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، اور جب بھی انسانیت کوئی مشکل میں پنستی ہے وہ رجوع کرتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتی ہے. اور آپ کا شخصیت مبارکہ یہ انسانیت کے تمام دکھوں کا، مصیبتوں کا علاج اور مداوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب آپ اس ماحول کو دیکھتے ہیں عرب معاشرے کی، جزیرۃ العرب کا، اور جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر اس زمانے کی مسکونہ دنیا جو تھی جس میں سکونت پذیر تھے لوگ، اس کی کسی بھی حصے کا آپ تاریخ اٹھا لیں. رومن امپائر کڑا تھا، کسرا پرشین امپائر کڑا تھا، لیکن صرف طاقت کے بنیاد پر. اس کی اخلاقیات کو اور علمی معیار کا کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی. بد اخلاقی، بد تہذیبی اور جہالت کے اندھیرے میں تھے. یہ دونوں امپائر صرف طاقت کی بنیاد پر کھڑے تھے. اور جزیرۃ العرب، یہاں پر تو کوئی حکمرانی کا یا حکومت کا تصور ہی نہیں تھا. جنگل کا قانون اور انحطاط کی یہ کیفیت کہ اپنی اولاد اور بچوں کو زندہ درگور کر دو، ایسی حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور تشریف لاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن ایک وحی قرآن ہے. یہ ایک وہ قرآن ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. وہ قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک جب 40 سال کا ہو گیا تو حرا کے مقام پر اقرا بسم ربک الذی خلق وہی آئی. وہ تلاوت والی قرآن ہے، لیکن اور وہ تیوری ہے، لیکن پریکٹیکل قرآن جو ہے، عملی قرآن، وہ اس وقت نازل ہونا شروع ہو گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہو گئی. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، بچپن کو اٹھائے، جوانی کو اٹھائے،
اعلان نبوت سے پہلے وقت کو اٹھائے، بعد وقت کو اٹھائے، سب قرآن ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، اور میں آپ کو بتاؤں انسانیت میں ایک شخص کے خلق کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ کسی نبی، کسی مبعوث، کسی رسول، کسی مصلح، کسی فلسفی عالم کے بارے میں رب نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اخلاق، صرف حضور کو کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہترین معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اور جب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فلسفی ہے، صوفی ہے، جب وہ لکھتے ہیں الانسان الکامل، جدھر بھی وہ لکھتے ہیں تو الانسان الکامل سے مراد اس کا مقصد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر حیثیت میں، ہر جہت میں وہ کامل ہے اور وہ ایک مقتدا اور ایک رہنما کے طور پر ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ پوچھنے والے سے آپ پوچھتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس کا خیال تھا کہ شاید ام المومنین قرآن کی کسی خاص آیت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتی ہے۔ تو پھر ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے، قرآن جو کچھ کہتا تھا عملی طور پر وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور نبوت کے اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں ایک غلام کے طور پر امیہ ابن خلف کے ساتھ تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تپتی صحرا میں ریگستان میں گھسیٹتا تھا، مکہ کے لوگ میرے جسم، شکل، رنگ، نسل کی وجہ سے نفرت کرتے تھے، تو اس وقت ایک نوجوان تھا، جب بھی وہ کسی راستے میرے سامنے آتا تو وہ مسکراتا، وہ میرے لیے ہنستا، مجھے گلے سے لگاتا اور پھر کہتا کیف حالک یا سیدی بلال، میرے سردار بلال آپ کا حال کیا ہے؟ یہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، وہ عادات ہے جس نے اعلان نبوت کے بعد امیہ ابن خلف اپنا آقا کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ علی الاعلان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، وہ شین نہیں پڑھ سکتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ اخلاق تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے اور بتا دیے، اور جب وہی آپ پہ آتی ہے تو وہی کے وقت جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، اور میں آپ کو بات سے بات نکلتی ہے کہ حضور سے ایک دفعہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے حضور سے پوچھا گیا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ آپ کی اس کے لیے محبت کیسی ہے؟ تو آپ نے یہ الفاظ، آپ ذرا اس پہ اندازہ کرے کہ کوئی خاوند اپنی اہلیہ کے لیے اس طرح الفاظ استعمال کرتا ہے کہ رزقت حبہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت میرے رزق اور روزی میں لکھ دیا ہے، رزقت حبہا۔ تو جب آپ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف تشریف لاتے ہیں اور آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پہلی وحی تھی، اس کا ایک اثر تھا، ایک رعب تھا، رب سے جو آواز منادہ آئی تھی اس کا ایک اثر تھا، تو آپ پہ کپ کپی طاری تھی، اور ام المومنین سے کہا کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے،
اور مجھے زملونی دسرونی، مجھے کمبل اڑائیں، مجھے گرم گرم چادر اڑا لیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اس بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ کو کہتی ہے، تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضور کو کہتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، تم بیچار لوگوں کے ساتھ ان کے بوجھ اٹھاتے ہو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے آپ ان کو دیتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور کوئی مہمان ہو، جو بھی مہمان ہو آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب رب کی طرف سے کوئی باران، طوفان، سیلاب، زلزلہ، کوئی مصیبت رب کی طرف سے آتی ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ایسے ناگہانی آفات میں سب سے پہلے آپ جاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ آپ کو تیرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک خاوند کے لیے سب سے بہترین گواہی اس کی اہلیہ کی اور گھر کی ہوتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک ایسے معاشرے پہ جہاں پہ سلطنت کا، حکومت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جو سمجھتے تھے جزیرۃ العرب کے لوگ کہ ہم تو تمام روز قیامت کے لیے، تمام زندگی محکومیت کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوتی ہے 632 سنہ عیسوی میں، اور خلافت راشدہ علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ختم ہوتی ہے 661 میں۔ 661 تک یہ کتنا عرصہ ہے؟ کوئی 30 سال کے قریب عرصہ ہے۔ اس 30 سال عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے۔ دنیا کے بیشتر حصے تک، ہندوستان تک، کابل تک، سنٹرل ایشیا تک، مصر تک، موراکو تک مسلمانان پہنچ جاتے ہیں، اہل اسلام۔ اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو یہ، خاص کر پختون ایریا میں، کہ یہ اسلام تو کوئی بندوق کے ساتھ، کوئی تلوار کے ساتھ، کوئی نیزہ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب عمر ابن عاص مکہ مکرمہ سے نکل کے، مدینہ منورہ سے نکل کے مصر پہنچتا ہے، فاتح مصر فتح ہو جاتا ہے۔ عمر ابن عاص کا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے جو کام کیا انسانیت سازی پہ، جس کی طرف ہمارے بھائی ظفر اللہ صاحب اشارہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن عاص کے دروازے سے چلتے تھے تو یہ خاندان منکرین نبوت میں سب سے پیش قریش کا خاندان تھا۔ حضور جب گزرتے تھے تو ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک نوجوان ہے، عمر ابن عاص اس کا نام ہے، وہ بڑا جرنیل صفت آدمی ہے، اللہ کرے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو کچھ اس سے بن جائے۔ اور پھر عمر ابن عاص آ گیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور پھر وہ فاتح مصر کی طور پہ ابھرا۔ فاتح مصر عمر ابن عاص نے مصر میں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مصر کی فتح کے اگلے 20 سال تک اگر وہ چاہتا تھا کہ زبردستی لوگوں پر اسلام مسلط کرے، ہو جاتا تھا، کر سکتے تھے، لیکن اگلے 20 سال تک وہاں مسلمانوں کے ریشو اور تناسب 10% سے زیادہ نہیں رہی، یعنی 90% نان مسلم، کرسچین اور یہودی، اور صرف 10% مسلمان تھے اگلے 20 سال تک۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، ان کے اخلاق، ان کی تبلیغ،
ان کے طور اتوار کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں نے کبھی لوکل کلچر کو کبھی اس کا مقابلہ نہیں کیا. فاتحین جدھر بھی گئے صحابہ کرام کے عہد میں، تابعین کے عہد میں، انہوں نے لوکل کلچر کے ساتھ تصادم نہیں کیا، بلکہ وہاں پر صرف توحید کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ امپلانٹ کیا ہے. یہ وہ کام تھے جو کہ اس 31 سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دور کے وجہ سے، اور آپ کی جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فہیم صاحب نے بتایا کہ حضور فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے کہا ربنا وبعث فیہم، اسماعیل اور ابراہیم دونوں علیہم السلام، ربنا وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیجی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم ہے، ویزکیہم، اور ان کی باطن کا اخلاق کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم. اور حضور فرماتے تھے کہ میں اپنی دادا جان کی اس دعا کا تعبیر ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کا مظہر ہوں جو آپ فرماتی تھی وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور میں اپنی ماں کا، والدہ کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا تھا کہ میرے سے ایک نور نکلتا ہے اور شام اور عراق تک ہر جگہ اس سے روشن ہو جاتا ہے. فرماتے میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں. اللہ کرے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت کو پکڑے. جمعے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، میں بات کو طول نہیں لینا چاہتا. جو آپ کا دارالحکمہ ہے ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے. مجنہ چیز کی اس حوالے سے ایسے نیک کام کے لیے آپ سے رہنمائی بھی لیں گے. آپ کا جو سوچ و فکر ہے، جہاں تک ہم اس آواز کا حصہ بن سکتے اس آواز کو بھی اٹھائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ دینی مدارس کے طلباء پہ کام کیا جائے. بہت بڑی اسٹرنگتھ ہے، لاکھوں کی تعداد میں چندوں پہ اور شکرانوں نذرانوں پہ پلنے والی یہ فوج، اس کو ہم نے، ریاست نے بھی، حکومت نے بھی اور ہم نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. ان کو مین سٹریم ملانا اور ان کو اس قوم کے لیے اور قوم کا حصہ بنانا. اور یہ جو خاص کر ملا اور مسٹر کا جو فرق ہے کہ ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں، مولوی لوگ کہیں دوسری دنیا کے لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے بے خبر ملحد بدین لوگ ہیں. جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک دوسرے انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں. تو ایسے ماحول کی ہر لیول پہ ضرورت ہے. مجنہ چیز کی جو اس میں حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ حصہ آپ کے ساتھ ڈالیں گے. بار دیگر ظفر اللہ صاحب آپ کا، برین انسٹیٹیوٹ کا صاحبزادہ حیدر جان صاحب آپ کا شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کیا. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سینیٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے دو باتیں بہت کی اور ریکارڈ بھی ہوئی. دل چاہ رہا تھا کہ ساری باتوں کا لکھ کے، اور جب یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے تو ہمارے تو پہلے ہفتے کا پورا لیکچر بھی جو ہے اگر یہ پلے کر لے. آپ نے بہت انفارمیٹیو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. سر آپ نے ایک دو باتیں کر لی، انٹرفیتھ کی آپ نے بات کر لی صوبے کے اندر. تو یو آر دا فیڈرل منسٹر اور آپ ہی نے اس انٹرفیتھ کنسیپٹ کو اس صوبے کے اندر جو ہے آگے کیے، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہے تحریر مندر کا، اس میں بھی امنگ دا آل پروونسز کے پی گورنمنٹ کی اس پہ تعریف ہوئی ہے کہ انٹرفیتھ ریلیٹڈ نے جو انیشیٹو لیے. سر آپ نے دوسری بات کر لی کہ جہاں پہ بھی سیرت ریلیٹڈ پروگرام ہوتا ہے تو آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. سر آپ کے خاندان کی خدمات اور آپ کے بڑوں کی خدمات جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، وہ کسی سے جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. سو تھینک یو سو مچ.
تھینک یو سو مچ. اور یہاں پہ جو ہے میں معذرت خواہوں گا ان لوگوں سے جو نعت خواہ کے ایک دو نام اس وقت میرے ساتھ جو ہے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جمعے کے اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں کلوزنگ کی طرف ایک دو یس یہ بھی ہے. میں بیفور گوئنگ ٹو سیمینرز ایک اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں کلوزنگ ریمارکس اور نوٹ آف تھینکس کے لیے میں ڈائریکٹر صاحب کو ذیشان صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر وہ آگے جائے فار اے نوٹ آف تھینکس. سر پلیز. آلموسٹ 20 ایئرس اکیڈمکس میں گزارے، لیکن اس قسم کی تقریبات یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی پارٹ آف اٹ، اینڈ آئی وش کہ اس کو ہم آگے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے، بار بار یہ تقریبات ہم کرتے رہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمارے بابائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بابائے اسلام ہیں، ہم سب کے والد ہیں. اور عید میلاد النبی اٹس اے گریٹ اوکیزن فار آل آف اس. ہمیں صرف یہاں تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ود دس آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو جو شروع میں بہت خوبصورت نعت ویری ٹچنگ جو تلاوت قرآن پاک تھی in very beautiful voice. I'm really thankful to them as well and to all the guests. تو میں چند ہی کو جانتا ہوں، کافی نئے اشخاص کو دیکھا ہے آج. میں سب کو کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ آج انہوں نے وقت نکالا، برینز انسٹیٹیوٹ تشریف لائے. ایٹ دا ویری اینڈ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات پہ ہی زیادہ فوکس کرنے کا کیا ہے، اور قرآن میں بھی جو آیت ہے تو آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، سورۃ نام. تو ود دس I again thank you all of you sir and the guests who are here. Thank you very much and thank you for hearing me. Assalamu alaikum. Sir, thank you so much. Now I would request Mr. Zafarullah Saab, Zishan Saab کہ وہ آگے آ کے، اور فہیم صاحب وہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ جو ہے سینیٹر نور الحق قادری صاحب اور پروفیسر فہیم صاحب، دونوں کو جو ہے شیلڈ پریزنٹ کرے، سیمینر پریزنٹ کرے، سمبل آف ریسپیکٹ. آئی ووڈ ریکویسٹ ذیشان صاحب، ظفر صاحب کہ سر آپ جو ہے سینیٹر نور الحق قادری صاحب کو اور فہیم صاحب سر آ جائیں، سر آپ بھی جوائن کریں اس فریم کو. سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی سر فہیم صاحب کو بھی شیٹ جو ہے پریزنٹ ہو جائے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ایک ریکویسٹ ہوگی جب یہاں سے نکلے تو سارے جو ہے ڈاؤن اسٹیئرس کے پاس، ضیابائی اسٹیئرس کے پاس وی ول ہیونگ اے گروپ پکچر. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا ان پریزنس آف دا چیف گیسٹ وہاں پہ گروپ پکچر ہوگی. بٹ بیفور دیٹ میں چاہوں گا کہ جمعے کا دن ہے، ایک بابرکت محفل ہے. سب سے پہلے آج کا پروگرام میرے لیے بھی بینگ اے ہوسٹ ٹاپک ہے بینگ اے مسلم ایک آسان تھا، لیکن پھر بھی اگر الفاظ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں چاہوں گا اختتامی دعا کے لیے
یہاں پہ 2-3 مولانا صاحبان بیٹھے ہیں، لیکن ونس اگین سینیٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دعا کے لیے، جمعے کا دن ہے، میں چاہوں گا کہ یہ دعا بھی آپ کریں. اللہم آمین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد احمد شاہد ہے. آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور مجھے آج کی اس تقریب میں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ برینز انسٹیٹیوٹ نے ہمیشہ، بلکہ میں کہوں گا ہمیشہ کی طرح ہی، اس دارالحکمہ کے انعقاد اور ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں جو دارالحکمہ کی بنیاد رکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس میں بھی سبقت لی ہے. بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹی آف پشاور نے بھی اس میں بہت کچھ کام کیا جا رہا ہے اسلام کے حوالے سے، اسلامی ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر سدھارنا ہے تو ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہی رہ کر ہو سکتا ہے، اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فروغ پائے گا. میں ظفر اللہ خان صاحب کو بالخصوص اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام، اور محترم سینیٹر نور حسن قادری صاحب کے زیر صدارت میں اور ان کی معاونت میں یہ سب کچھ ہوا. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو راغلئ موږ مقرره کړه. زما تعارف دا چې زه سید محمود کاکا خیل زما نوم دی او زه دلته برین انسټیټیوټ کې ایز ډایرکټر ایچ آر کار کوم. دې نه مخکې زما زیات وخت په ایجوکیشن کې تېر شوی دی، نو دې نه مخکې زه آیم ساینسز کې وم. د دې نن پروګرام په حواله کې به زه ووایم چې زه خو ځان ډېر زیات خوش نصیبه ګڼم چې زه د دونه بابرکته محفل کې حاضر وم، او الحمدلله چې زما نوم په میزبانانو کې هم راځي، دا زموږ دپاره ډېر لوی اعزاز دی. د دې په حواله کې به دا ووایم چې د ټولو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړې. زه یو وړوکی غوندې یو مثال درکوم، او خو ډېر لوی حکمت دی پکې چې یو محفل داسې لوی محفل و، هغه کې ډېر علما، فضلا، ډېر دانشمن خلک ناست وو، او یو کس تپوس وکړو چېرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لا تیرنا جانتے تھے وہ. نو دا ډېر عجیبه غوندې کوېسچن و، ځکه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو په مکه معظمه کې پیدا شو او په مدینه منوره کې د هغې وفات شو. نو هغه دواړو ځایونو کې نه نیل، نه دریاب، نه سمندر و. نو دا عجیبه غوندې کوېسچن و. یو کس پاڅېده، هغه ویل چې ما سره د دې دلیل شته چې هغه له تیرنا لامبو ورتله. وایي چې څنګه؟ نو هغه ورته هغه آیات مبارکه وایي چې هغه کأنک خلقت مبرأ من کل عیب، چې الله پاک وایي چې ته خو ما د ټولو عیبونو نه پاک پیدا کړې، نو چې چا لږ لامبو نه ورځي نو دا خو یو عیب دی، نو دا عیب پاک نه شي کېدی. نو دا مې یو واقعه د هغه دپاره وکړه. باقي دا څنګه چې دې صاحبانو ووایي چې دې وخت کې چې کوم نظام روان دی نو سود طرف ته روان دی. زمونږ دا د حکمه حواله چې ابتدا ده، نو دا د دې د سودي نظام په خاتمه کې یو معمولی غوندې قدم دی، او دا موږ به دا کوشش کوو انشاءالله چې دا لایف کوم ژوند چې دی چې دا د نبي علیه صلات وسلام مبارک د طریقو او د هغه د احکاماتو مطابق شي. ډېره ډېره مهرباني. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
برین انسٹیٹیوٹ اپنے روایات کے مطابق ہمیشہ تدریسی اور تعلیمی معمولات کے حوالے سے معیارات کا خیال رکھتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ طلباء اور طالبات کے تعلیمی اور تدریسی ضروریات کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ طلباء کے اخلاقی اور اخلاق کی زندگی اور کردار سازی کے حوالے سے بھی بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے. آج کا یہ فنکشن اس حوالے سے میرے خیال میں بہت اہم قسم کا فنکشن تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رحمت العالمین کہ یہ جو ہمارا ایک اس کا سلسلہ چل رہا ہے پورے ملک میں تقریبات کا، تو یہ اس کا حصہ تھا. برین انسٹیٹیوٹ نے اس حوالے سے بہت خوبصورت ایک تقریب منعقد کی، جس میں سیرت پہ اور حسن اخلاق پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال زندگی پہ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ اسلامی اقتصاد کے حوالے سے بھی نئے نظریات اور نئے تصورات کا ذکر ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برین انسٹیٹیوٹ نے آج کے اس مبارک دن کے مناسبت سے اپنا ایک بہترین قسم کا تدریسی اور تعلیمی پروگرام لانچ کیا، جسے حکمہ کے نام سے لانچ کیا گیا. اس پروگرام کا افتتاح آج سینیٹر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب نے کی، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی مبارک اقدام ہے. میری دعا ہے کہ خدا اس قسم کے اقدامات اور اس قسم کے پروگرامز میں برکت ڈالے، اور ہماری ہدایت کے لیے اور ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امت کی ہدایت کے لیے یہ پروگرام ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د برین په تاریخ کې د نن پروګرام چې کوم وشو، زما د یاداش مطابق دا پیله ډیر د حکمت نه ډک پروګرام دی، خصوصا چې کوم د دارالحکمه ده او په هغې کې د لیوینګ لیبارټري یا ماډل ویلیج دی. که دا طرف ته سړی روان شي نو دې به ډیر دور رس نتایج راځي. او اسلام چې کوم د ماډرن مینجمنٹ سسٹم سره د یو بلند تصور کوي او هغه امپلیمنٹ کوي، زه د دې ډېره زیاته ستاینه کوم. الله پاک دې دې ته توفیق ورکړي چې په دې امپلیمنټیشن کې د څومره تیزی کولی شي چې دا امپلیمنٹ شي او خلکو انسانیت ته فایده ورسي. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما نوم پروفیسر محمد سبحان قریشی دی. د زر یونیورسٹی پېښور نه ویټرنري ساینس څانګې نه ریټایر شوی یم. نو نن د برین انسټیټیوټ په دعوت باندې موږ دلته عید میلاد النبي کې د شرکت وکړو. ډېر به برکت موقع وه، او د دوی د دارالحکمت چې کوم نظریه ده دا موږ اپریشیټ کوو. او بیا د مدرسو علما چې څنګه خود کفیل شي، د خپل انکم دوی ته وشي، او دا چې کوم موجوده مسایل دي د انسان د سیرت نبوي په روشني کې د دې ته حل میلاو شي. او بیا د پاکستان او د افغانستان چې څومره یونیورسټیانې دي او د خپل د سوسایټي کې چې څومره مسلې دي دا څنګه حل کولی شي،
نو دا قسم پروګرام راکړه زموږ د پاکستان او افغانستان یونیورسټیانو کې شروع شي نو یو زموږ د معاشرې چې کوم مسلې دي دا به هم حل شي او یو ډېر په امن به راشي. جزاک الله.